تعالی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ شب ایک دوست نے دور سے کال کی اور ایک سوال پوچھا کہ سورہ فاتحہ کو ہم نے جہاں بھی پڑھا اور جس تفسیر میں بھی ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی 7 آیتوں کا تذکرہ ہے اور بار بار اسے 7 مثانی بھی کہا گیا ہے۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس کی 7 آیتیں نہیں بلکہ اس کی 6 آیتیں ہیں۔ یہ سوال اس کا بالکل درست ہے، چونکہ اس نے غور سے پڑھا۔ تفاسیر کو آپ کنز الایمان شریف کو اٹھا لیں، اس کی تفسیر نور العرفان کو اٹھا لیں، خزائن العرفان کو اٹھا لیں، صراط الجنان کو اٹھا لیں دعوت اسلامی کی۔ الغرض یہ کہ دنیا کی کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیں یا فضائل سورہ فاتحہ لکھ کر گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث مبارکہ میں بار بار اس کو 7 آیتوں والی صورت کہا گیا ہے اور 7 مثانی کہا گیا ہے۔ تو پھر اس کی آیتیں 6 کیوں ہیں؟ یہ اس کا سوال تھا۔ سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء نے اور بعض قراء نے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ شریف کو بطور آیت شامل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے، لہذا پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئی اور دوسری پھر 6 آیتیں آگے سورہ فاتحہ میں جو موجود ہیں، اس طرح یہ مکمل 7 ہوئیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ آیت کا نشان نہیں ہے۔ آپ ابھی اگرچہ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں تو یہاں پہ آیت کا نشان نہیں ہے۔ تو بعض قراء کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر آیت ہے، نہ کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ شریف آئی ہے وہ مستقل ایک آیت ہے۔ لہٰذا 2 قول ہمارے سامنے آئے۔ ایک قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور دوسرا قول یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ آیت نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت نمبر 7 ہے۔ بندہ نچیز کے نزدیک اس پہ خود جو غور و فکر کیا اور اس پہ سوچا کہ ان دونوں اقوال میں سے کس کو ترجیح دی جائے، تو میرے نزدیک یہ دوسرے قول کو ترجیح دی جائے گی کہ صراط الذین انعمت علیہم پہ آیت ہے، چونکہ یہاں پہ مفہوم بھی ختم ہو جاتا ہے جو سابقہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ ایک آیت ہو جانی چاہیے کہ اس رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تو نے غضب کیا۔ بندہ نچیز کے فہم اور شعور کے مطابق یہ دوسرا قول زیادہ درست ہے۔ اب یہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ اب آپ 14ویں صدی 15ویں صدی میں 1443 ہجری میں یہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے 1400 سال جو 1450 سال گزرے ہیں لوگ، انہوں نے اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالا کہ اس کو یا وہاں پہ آیت کیوں نہیں بنا دی صراط الذین انعمت علیہم پہ، تو یا انہوں نے بسم اللہ شریف کو اس میں مستقل شامل کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے چونکہ اس میں اختلاف تھا تو اس اختلاف کو برقرار رکھا گیا اور کسی نے یہ جرت نہیں کی، ہمت نہیں کی کہ اس اختلاف کو ختم کر کے اپنے ذمے پہ اس بات کو لے لیا جائے۔ لہذا اسی طریقے سے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ فاتحہ نقل ہوتی رہی کہ آیت کے نمبر 6 لگتے رہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں
سورہ فاتحہ کی آیتوں کی تعداد 7 ہے۔ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ شریف شامل کر لیں تو بھی 7، اور اگر فقیر کے رائے کے مطابق کر لیں تو صراط الذین انعمت علیہم پہ آیت بنتی ہے، لہٰذا پھر بھی یہ 7 آیتوں پہ مشتمل آیت بن جاتی ہے۔